مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر منقبت لکھی۔ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، اور رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، اور نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے۔ یہ مجھے بڑا پسند ہے شعر، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، اور ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت مجھے ان کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ، اس ماہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نسبت ہے۔ 22 جمادی الثانی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ پچھلا جمعہ بھی ہم نے اسی موضوع کا انتخاب کیا تھا، اور یہ جمعہ بھی اسی موضوع پر انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس وجہ سے قسم یاد کرتا ہوں کیونکہ محبوب اس شہر کی گلیوں کے اندر تو خرام ناز کیا کرتا ہے، اس شہر کی گلیوں کے اندر تو چلا کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے جو قسم کھائی، اس وجہ سے اس شہر کی قسم کھائی، اس شہر کی گلیوں کو محبوب کے نالین پاک کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ اس مٹی کی قسم کھائی جس مٹی کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، اور اس مٹی کی نسبت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک سے ہو گئی۔ یعنی ساری زمین اللہ رب العزت نے بنائی، مگر قسم اس مٹی کی کھا رہا ہے جس مٹی پر محبوب خرام ناز کیا کرتا ہے، جس مٹی پر محبوب چلا کرتا ہے۔ کہا میں قسم اس وجہ سے یاد کرتا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں کے اندر تو چلا کرتا ہے،
اس وجہ سے نہیں قسم یاد کرتا کہ اس کے اندر چاہے زمزم ہے، اس شہر کے اندر مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے اور میرا گھر ہے، کہا اس وجہ سے قسم یاد نہیں کر رہا، قسم یاد اس وجہ سے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیوں کے اندر تو چلا کرتا ہے، اس شہر کی گلیوں کے اندر قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اب محبوب کے نالین پاک کے ساتھ جس مٹی کی نسبت ہو جاتی ہے وہ مٹی اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ ساری کائنات اس رب کی قسمیں کھاتی ہے، مگر وہ رب اس مٹی کی قسم کھا رہا ہے جس کی نسبت محبوب کے نالین پاک سے ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی آیات 20 آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جس کے اندر نسبت کا جو پہلو ہے وہ اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت کے ہاں نسبت کا حیا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے گھروں کے اندر اگر ویلویٹ کا کپڑا، مخمل کا کپڑا لایا جائے اور اس کے ساتھ عورتیں سوٹ سلائی کرتی ہیں، باقی جو کپڑا بچ جاتا ہے اس کے لیے کیا کرتی ہیں کہ قرآن مجید کا غلاف بنا دیتی ہیں، اور باقی جو تھوڑا بہت کپڑا بچ جاتا ہے اس کی ٹاکیاں بنا کر جوتے صاف کرنے کے لیے رکھ دیتی ہیں۔ اب کپڑا ایک ہی ہے، کوالٹی بھی ایک ہی ہے، وہ بھی مخمل کا کپڑا ہے، وہ بھی مخمل کا کپڑا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ جب جوتوں کو صاف کرنے کے لیے کپڑے کو اٹھاتے ہیں تو صاف کر کے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، مگر جس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے جب اس کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے تو پہلے ہاتھ کو دھویا کرتے ہیں پھر ہاتھ لگاتے ہیں، پہلے وضو کرتے ہیں پھر اس غلاف کو ہاتھ لگاتے ہیں، کیونکہ عظیم کی نسبت اس غلاف کو بھی عظیم بنا دیا ہے، عظیم کی نسبت نے اس غلاف کو بھی عظیم بنا دیا ہے، کپڑا ایک ہی ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت کے ہاں یہ نسبتوں کا حیا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کے نالین کے ساتھ جس مٹی نے مس کیا، جس مٹی پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چلا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے بھی اس مٹی کی قسم کو یاد فرمایا۔ اب 3 قسم کی مٹی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ایک مٹی تو یہ ہو گئی جس مٹی پر محبوب خرام ناز کیا کرتا ہے، یہ اتنی عظیم مٹی ہے کہ ساری کائنات اس رب کی قسمیں کھائے، مگر وہ رب ہو کر اس مٹی کی قسم کھائے جو محبوب کے نالین پاک سے مس ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ایک مٹی ہو گئی۔ اب دوسری مٹی وہ ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم روضہ انور کے اندر جس مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، ایک مٹی وہ ہے۔ اس مٹی کی قدر و قیمت، اس مٹی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ باقی مسائل کے اندر تو اختلاف پایا جاتا ہے، مگر تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ مٹی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس مٹی پر آرام فرما ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے، وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ دوسرے قسم کی مٹی ہے، یعنی جس کو نسبت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب تیسری مٹی سنیے، تیسری مٹی وہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیکر بشری تخلیق فرمایا گیا، جس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا بشری جو ڈھانچہ ہے، بشری جو جسم ہے وہ بنایا گیا۔ اب اندازہ لگائیں وہ مٹی کتنی عظیم ہوگی۔ اعلیٰ حضرت بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ یہاں عقل جواب دے جاتی ہے، علم جواب دے جاتا ہے
کہ وہ مٹی جس مٹی کو نالین پاک کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ مٹی اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قسمیں کھایا کرتا ہے، اور وہ مٹی جس کے اوپر آقا کریم علیہ السلام آرام فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے۔ مگر جس مٹی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیکر بشری بنایا گیا ہے وہ مٹی کتنی عظیم ہوگی۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یہاں پر عقل اور علم جواب دے جاتا ہے، وہ مٹی پتہ نہیں کتنی عظیم ہوگی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جس مٹی کے ساتھ تخلیق فرمایا گیا، اب اس مٹی میں سے جو کچھ مٹی باقی رہ گئی اس مٹی کے ساتھ ابو بکر بنے ہیں، اسی مٹی کے ساتھ عمر فاروق بنے ہیں، اسی مٹی کے ساتھ جس مٹی کے ساتھ مجھے تخلیق فرمایا گیا، میرے بشری جسم کو تخلیق فرمایا گیا، اسی مٹی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بنایا گیا، اور اسی مٹی کے ساتھ فاروق اعظم کو بنایا گیا۔ ذرا ان کی شخصیت کا اندازہ لگائیے۔ اب جب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس فوتگی کے وقت ہم جب مردے کو کفن دفن کا اہتمام کرتے ہیں، دفن کرتے ہوئے ہم یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تجھے اسی مٹی کے ساتھ تخلیق فرمایا، وفیہا نعیدکم، اور ہم اسی مٹی کے اندر ہی تجھے واپس لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم آخرت کے دن اسی مٹی سے ہی تجھے واپس جو ہے وہ زندہ کر دیں گے۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح فرما رہا ہے کہ جس مٹی کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا جاتا ہے، جس مٹی کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، اسی مٹی کے اندر ہی انسان نے واپس جانا ہے، اسی مٹی کے اندر ہی انسان کو دفن کیا جانا ہے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اب جہاں پر آقا کریم علیہ السلام کو لٹایا گیا، جہاں پر آپ کی قبر انور ہے، جہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں سے آقا کریم علیہ السلام کی پیکر بشری کے لیے، بشری جسم کے لیے وہاں سے مٹی لی گئی تھی۔ اسی طرح ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی وہاں پر مدفون ہیں، لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو مٹی موجود ہے وہی مٹی سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیکر بشری بنایا گیا، اور اسی مٹی کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بنایا گیا، اور اسی مٹی کے ساتھ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بنایا گیا۔ یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے، یہ دیکھیے یہ کوئی ٹریجڈی نہیں تھی، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ حضور کے یہ جو یار تھے، اللہ رب العزت نے حضور کی سنگت کے لیے، حضور کی رفاقت کے لیے ان دونوں کو چن لیا تھا، ان اصحاب کو چن لیا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت جس کے لیے بھی چاہتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے اور رسول بنا دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت بہتر چاہتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسالت اور نبوت عطا کرنی ہے۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری معیت کے لیے، میری رفاقت اور سنگت کے لیے میرے اصحاب کو چن لیا تھا، میرے اصحاب کو چن لیا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اگر نبی اور رسول بنانا ہو تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں جس کو بھی نبوت اور رسالت عطا فرما دوں۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں، سارے کے سارے جتنے بھی صحابہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حضور کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا،
یہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام جو تھے وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ شان، وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے جو یار غار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ مصدق بھی تھے اور مبشر بھی تھے۔ مصدق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نبی پہلے گزر چکا ہے اس کی تصدیق کرتے تھے کہ وہ سچا نبی تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ مصدق بھی تھے، مبشر بھی تھے۔ مصدق اس لحاظ سے تھے کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تصدیق کر دی کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا تھا اور ان کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ اور دوسرا مبشر اس لحاظ سے تھے کہ ہر نبی یہ خوشخبری دیا کرتا تھا کہ میرے اوپر نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا۔ ہر نبی مبشر بھی تھا اور مصدق بھی تھا، تصدیق بھی کرتا تھا اور خوشخبری بھی دیتا تھا۔ مگر جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ محبوب سارے نبی مصدق بھی تھے، مبشر بھی تھے، مگر میں تجھے صدیق اکبر عطا کر رہا ہوں، تجھے صدیق اکبر عطا کر رہا ہوں۔ یہ شان اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ گر ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ 360 اوصاف، اچھی خصلتیں، ایمان کی اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک آدھ خصلت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر 360 کی ساری خصلتیں تیرے اندر موجود ہیں، ساری کی ساری خصلتیں اللہ رب العزت نے تجھے عطا فرما دی ہیں۔ وہ شانوں والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، سینے پر اگا ہوا ایک بال ہی ہوتا۔ اس شان کی وہ عمر جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ وہ عمر جن کی اتنی شانیں اللہ رب العزت نے جن کو عطا فرمائی، وہ عمر یہ حسرت کا اقرار کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا، کاش کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اگا ہوا اقبال ہی ہوتا۔ یہ شان اللہ رب العزت نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور آقا کریم علیہ السلام کو صدیق اکبر کو عطا فرما دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے، جو خاندانی نسب ہے، وہ 7ویں یا 8ویں پشت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور آپ کا نام عبداللہ ہے، اور لقب آپ کے دو ہیں، صدیق اور عتیق۔ یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے تھے۔ اب ابو بکر، یہ تھوڑی سی علمی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ ابو بکر صرف کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جس لفظ کے اندر با اور کاف اور را یہ مادہ پایا جائے، وہ لفظ جو ہوتا ہے اس کا معنی جب کیا جاتا ہے، ترجمہ جب کیا جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، یعنی جس کا فا کلمہ، را کلمہ، عین کلمہ، جب یہ با اور کاف اور را ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سب سے پہلی چیز۔ جس طرح دیکھیے بکور اس پھل کو کہتے ہیں کہ جو پھل موسم کا سب سے پہلا پھل ہوتا ہے، اس کو بکور کہتے ہیں۔
اسی طرح جب باکرا عورت، اس کو باکرا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے خامند کو پہلے دیکھا نہیں ہوتا، اور پہلی مرتبہ وہ شادی ہو کر اس کی خامند کے پاس آتی ہے۔ اب اس کے اندر بھی یہی با کاف را، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، یہ مادہ پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت کے اندر بھی با کاف را کا مادہ پایا جاتا ہے، آپ کی کنیت کے اندر بھی یہی مادہ پایا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے مقامات پر آپ کو سبقت عطا فرمائی۔ اسی طرح اسلام لانے والے مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کی۔ سب سے پہلے خلیفہ جو بنے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلے خلیفہ جو بنے، وہ بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر سب سے پہلے جو شخص جائے گا اس شخصیت کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یعنی با کاف را، جس کے اندر یہ مادہ پایا جاتا ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، جس کے اندر بھی یہ مادہ پایا جاتا ہے، اس کا معنی ترجمہ جب کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے پہلی چیز۔ تو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیت بھی یہی عطا فرمائی، اور فضیلتیں، مقام اور مرتبہ، رفتیں بھی اسی لحاظ سے عطا فرمائیں کہ سب سے پہلے سبقت کے طور پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کو رکھا۔ اسی طرح آپ کے اندر جو محبت رسول تھی وہ بدرجہ اتم موجود تھی، ہر لحاظ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دفاع کیا، کس قدر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے، مال کو بھی پیش کرتے، ہر لحاظ کے ساتھ، اقوال افعال کے ساتھ، ہر لحاظ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دفاع کرتے رہے، ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کے اندر انہوں نے گزاری۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی، اب یہ وہ وقت ہے جب اسلام کا ابتدائی دور ہے، جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی، اس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں سب کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کروں، کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، سب دشمنوں کے سامنے اسلام کا اظہار کروں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور سب لوگوں کے سامنے آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ جب مشرکین نے، کفار نے یہ دیکھا کہ مسلمان اپنے اسلام کا پرچار کھلم کھلا کرنے لگ گئے ہیں، جب سب کے سامنے اسلام کی دعوت دینے لگ گئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حملہ ایسا کیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا ظلم کیا، عتبہ بن ربیعہ نامی شخص تھا، اس نے اپنے جوتے کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مارنا شروع کر دی، اور اسی طرح آپ کی پیٹھ مبارک پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگ گیا۔ اس قدر اذیت دی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا، اس قدر دشمنوں نے اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا تھا، اس قدر ظلم ڈھائے تھے۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے جایا گیا، گھر لے جا کر وہاں پر آپ موجود ہیں اور آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے۔ آپ کی والدہ جب آپ کے سر مبارک پر ہاتھ لگاتی ہیں تو آپ کی زلفیں بھی آپ کے ہاتھ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس قدر ظلم کے ساتھ انہوں نے مارا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ہوش نہیں رہا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بے ہوش ہیں، آپ کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ بھی پریشان ہیں، آپ کے والد ابو قحافہ بھی پریشان ہیں، گھر کے اندر ایک عجیب سا سما ہے، آپ کو ہوش نہیں آ رہا۔
جب دن کے آخری حصہ کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو اس وقت آپ کی والدہ نے پوچھا بتاؤ بیٹا کیا حال ہے؟ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں پر تکلیف ہے، یہاں پر تکلیف ہے، بلکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اس وقت جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم سارا دن انتظار کرتے رہے ہیں کہ اس کو ہوش آ جائے، مگر یہ ہوش جب اس کو آیا ہے پھر بھی وہی کام کر رہا ہے، پھر بھی حضور کا نام پوچھ رہا ہے۔ کچھ لوگ چلے گئے مگر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہوش کے اندر آئے پھر یہی پوچھا بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، مگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں۔ زخموں کے اندر نڈھال ہیں، تکالیف اتنی آئی ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک پہچانا نہیں جاتا، مگر پھر بھی اس حال کے اندر یہی کہہ رہے ہیں، یہی پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے، بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اس وقت آپ کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا جمیل آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا۔ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آئیں اور انہوں نے آ کر بتلایا کہ حضور دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے پاس جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے دور سے اپنے یار کو دیکھا، اپنے عاشق زار کو دیکھا، تو آقا کریم علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوسے دینے لگ گئے۔ اس وقت صحابہ کرام نے جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت دیکھی، یہ حال دیکھا، تو سارے دوڑے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوسے لینے لگ گئے۔ یہ شان، یہ مقام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے یار کو عطا فرمایا کہ انہوں نے جب آقا کریم علیہ السلام کی اسلام کی خاطر جب انہوں نے تکالیف برداشت کی، اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعہ ان کو بوسے دلوائے۔ یہ مقام، یہ رفتیں اللہ رب العزت تب عطا فرماتا ہے جب بندہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر دیا کرتا، جب اسلام کے مطابق اپنی ساری زندگی کو۔ آج دیکھیے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم طنز کرتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، حالات کے تقاضے بدل گئے ہیں، لہذا اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اسلام کی کوئی ایسی راہ نکال لی جائے، کوئی ایسا راستہ نکال لیا جائے، مگر قربان جائیں ان صحابہ کرام کی زندگیوں پر جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری۔ جب اسلام کا اظہار کرنا مشکل تھا اس وقت انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہی کہا کہ اللہ ایک ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہی باتیں کہیں۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھے ہیں اور ان کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش کے لوگوں نے آقا کریم علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا اور یہ کہنے لگ گئے کیا یہ وہی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ یہی وہی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو بت ہیں وہ باطل ہیں اور اس کا اللہ جو ہے، کیا یہی وہ شخص ہے؟ اب کچھ لوگ آقا کریم علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے اور کچھ لوگ زبان کے ساتھ بک رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھا، صرف ایک شخص بڑھا جس کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت وہ آگے بڑھے اور ایک کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور ایک کو دھکا دے مارا۔ اس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کو کفار کے نرغے سے بچایا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو اس وقت سب لوگ جو تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دوڑ پڑے۔
انہوں نے جناب ابو بکر کو تکلیفیں دینا شروع کر دی. اس قدر آپ نے تکالیف کو برداشت کیا اور اسلام کی خاطر اپنا سارا مال اپنے اقوال افعال کے ساتھ اسلام کی انہوں نے مدد کی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے مگر جناب ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے سینے کے اندر جو کچھ موجود تھا میں نے سارے کا سارا ابو بکر کے سینے کے اندر بھر دیا ہے. سارے کا سارا ابو بکر کے سینے کے اندر بھر دیا ہے. دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت اس کی پہلی جو کرنیں ہوتی ہیں اس عمارت پر پڑتی ہیں جو سب سے بلند ہوتی ہے. سب سے بلند عمارت پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں. اسی طرح جب نبوت کا سورج طلوع ہوا, جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس کی سب سے پہلے جو کرنیں پڑیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ. آپ نے مال کے ذریعے بھی اسلام کی مدد کی. کتنے غلاموں کو آپ نے آزاد کیا اپنے مال کے ساتھ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ ظلم کیا کرتا, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے مسکرایا کرتے. امیہ تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا, بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھا کرتا تھا, کوئلوں پر لٹایا کرتا تھا, مگر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے مسکرایا کرتے تھے. کسی نے بلال سے پوچھا ہے بلال امیہ تم پر ظلم کرتا ہے, تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا ہے, بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھتا ہے, کوئلوں پر لٹاتا ہے, عرب کی سرزمین پر گھسیٹا کرتا ہے, مگر تم آگے سے مسکراتے کیوں ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم بازار سے کچا گھڑا بھی خریدنے جاتے ہو تو 100 بار اسے ٹھونک بجا کر چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے. رک جاؤ, بلال کا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہیں میرا بلال کچا تو نہیں ہے. میں آگے سے مسکرا کر جواب دیتا ہوں مولا تیرا بلال کچا نہیں ہے, تیرا بلال پکا ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں, کھیڈاں پل دیاں پل گئیاں, کجل پایا سی یار دے ویکھن لئی پھر اون دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں, پر ہن تے رول گئیاں. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے, سر منگے تے سر بھی دئیے, اسی کدی بھی دیر نہ لائیے, کدی نہ یار دا شکوا کریے, بھاویں سینکدیاں مر جائیے, آزم یا یاری نہ لائیے جے لائیے توڑ نبھائیے, آزم یا یاری نہ لائیے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو گھسیٹا جاتا تھا تو آپ آگے سے احد احد پکارتے تھے, احد احد پکارتے تھے کہ وہ رب ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. احد احد کی صدائیں بلند کرتے تھے, مگر تکالیف کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اب صحابہ کرام نے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت دیکھی, جب آپ پر ظلم ہوتے دیکھے تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ کے اندر آئے, یا رسول اللہ امیہ بلال پر بڑا ظلم کرتا ہے, بڑا ظلم کیا کرتا ہے, عرب کی سرزمین پر تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا ہے, بہت ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام غم زدہ ہوئے. آپ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو میرے بلال کو خرید کر لے آئے, کوئی ہے جو میرے بلال کو خرید کر لے آئے. اس بار بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ میں آپ کے غلام کو خرید کر لے آؤں گا, میں بلال کو خرید کر لے آؤں گا. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس چلے جاتے ہیں. امیہ سے پوچھتے ہیں کہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں, بیچو گے؟ امیہ نے کہا کہ ہاں بیچنا ہے. کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا 1000 درہم کا بیچنا ہے. اب اس نے اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر قیمت لگائی کہ میں زیادہ قیمت بتاؤں گا یہ نہیں خریدے گا. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جیب سے 1000 درہم کی تھیلی نکالی اور امیہ کو دے دی. اب جب امیہ نے یہ دیکھا کہ میں نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے, اب امیہ نے کہا کہ میں نے 1000 درہم نہیں کہے تھے, میں نے 2000 درہم کہے تھے. اب لوگوں نے سمجھایا کہ امیہ تو زیادتی کر رہا ہے, تو نے 1000 درہم ہی کہے تھے, 2000 درہم نہیں کہے تھے.
اب امیہ نے کہا کہ نہیں، میں نے 2000 درہم ہی کہے تھے۔ امیہ نہ مانا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کو خاموش کرایا اور 1000 درہم کی تھیلی اور نکالی اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دے دی۔ جب امیہ کو 2000 درہم کی تھیلی دی، اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باہوں میں لیا اور امیہ کی جانب سے چل پڑے۔ اب پیچھے سے امیہ نے صدا لگائی، کہا ابو بکر میں تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا، مکے کے بڑے تاجرین میں سے بڑا تاجر شمار کیا کرتا تھا، مگر آج گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، آج گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ جس غلام کا کوئی 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں دیتا تھا تو 2000 درہم دے کر جا رہا ہے۔ جس غلام کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، جس کے ہونٹ موٹے ہیں، رنگ کا کالا ہے، حبشی ہے، اس کے تو 2000 درہم دے کر جا رہا ہے۔ میں تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا، مگر آج گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیہ گھاٹے کا سودا میں نے نہیں کیا، گھاٹے کا سودا تو نے کیا ہے۔ آج ابو بکر کو اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا تو بیچ دیتا، بلال کو خرید کر لے جاتا، بلال کو خرید کر لے جاتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے۔ اب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر لایا گیا۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، کہا حضور یہ آپ کا غلام آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے۔ اب حضور نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبتیں عطا فرمائیں، کتنا مقام مرتبہ عطا فرمایا، یہ ایک الگ باب ہے۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، آپ نے کس قدر اسلام کے اندر اتنی خدمات اپنے مال کے ذریعہ سے، اپنے اقوال کے ذریعہ سے، اپنے افعال کے ذریعہ سے، کس قدر آپ نے جب آپ اسلام لے آئے تو آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنوائی، ایک مسجد بنائی، اس وقت بنائی جس وقت اسلام کا اظہار کرنا مشکل تھا، جس وقت لوگوں کو یہ بتلانا مشکل تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ لوگ ظلم کرتے تھے، تکالیف برداشت کرنا پڑتی تھی، مصائب برداشت کرنا پڑتے تھے۔ اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنائی اور اس کے اندر بیٹھ کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، بلند آواز کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اس کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے، نوافل ادا کیا کرتے۔ جب لوگ گزرتے تو وہ بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید سننے کے لیے بیٹھ جاتے، وہ بھی آپ کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ تو کئی لوگ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ کتنی خدمات اللہ رب العزت نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے لی، سب قرضے، سب احسان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں نے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، مگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا اس کے برابر بھی کسی شخص کی نیکیاں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے برابر نیکیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، میرے عمر کی نیکیاں اس کے برابر ہیں۔ اب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش ہو گئیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا، کہا عائشہ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ آپ کے والد کا نام نہیں لیا؟ یہ سوچ رہی ہو؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ آسمان پر جتنے بھی تارے ہیں وہ سب اس کے برابر نیکیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہیں، مگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکی جو غار ثور کے اندر آپ نے گزاری تھی وہ ان ساری نیکیوں پر بھاری ہے، وہ ان ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کس انداز کے ساتھ زندگی گزاری، شب و روز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شب و روز کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ڈھالا، اپنا بالکل نشست و برخاست سب کچھ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا۔
آپ نے اپنے خلافت کے دور کے اندر ایک فہرست بنائی، ایک لسٹ بنائی، اس کے اندر بیواؤں کا نام تھا، ناداروں کا نام تھا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا نام تھا، اور اس کی خدمت کے لیے افراد کو متعین کیا ہوا تھا، اس کی خدمت کے لیے افراد کو متعین کیا ہوا تھا کہ اس بیوہ کی خدمت کے لیے فلاں شخص متعین ہے، اس یتیم کی خدمت کے لیے فلاں شخص متعین ہے، اس کی خدمت کے لیے فلاں شخص متعین ہے۔ اب جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لسٹ دیکھی، اس لسٹ کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے جو بیوہ ہے، اس کے آگے کوئی کسی شخص کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اب وہ جو خانہ ہے وہ خالی چھوڑا ہوا ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل کے اندر یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ کیوں نہ اس بیوہ عورت کی خدمت میں کیا کروں، کیوں نہ اس کی دیکھ بھال کے لیے میں جایا کروں۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر اس عورت کے گھر جاتے ہیں۔ گھر جاتے ہیں تو گھر کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑو بھی دیا ہوا ہے، صفائی ستھرائی کی ہوئی ہے، اور پانی بھی بھر کر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ جو عورت ہے وہ نابینا تھی، ضعیف عورت تھی۔ اب اس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، کہا بتاؤ یہ کون ہے جس نے یہ صفائی کا اہتمام کیا ہے، آپ کی خدمت کے لیے کون ہے جو آتا ہے؟ اب اس عورت نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کون شخص ہے، پتہ نہیں کب سے آتا ہے اور میری خدمت کرتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، پانی بھی بھر کر دے جاتا ہے اور خرچہ بھی دے جاتا ہے، پتہ نہیں کبھی اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، نہ میں نے کبھی نام پوچھا ہے نہ اس نے کبھی نام بتایا ہے۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل کے اندر سوچا کہ آج تو میں فجر کے بعد آیا تھا، کل میں فجر سے پہلے آ جاؤں گا، مگر اس شخص کو دیکھنا ہے وہ کون شخص ہے جو اس بوڑھی عورت کی خدمت کیا کرتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے آپ تشریف لے آئے، تہجد پڑھنے کے بعد ہی تشریف لے آئے۔ اب پھر دیکھا اس گھر کے اندر پھر جھاڑو لگا ہوا ہے، صفائی کی ہوئی ہے، پانی بھر کر رکھا ہوا ہے، ساری خدمت کے جو کام تھے وہ سارے مکمل ہیں۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچا کہ وہ شخص مجھ سے بھی پہلے آ جاتا ہے، کون شخص ہے جو اتنا پہلے آ کر خدمت دیکھ بھال کر جایا کرتا ہے۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل کے اندر سوچا کہ کل میں پھر اس سے بھی پہلے آؤں گا، اس سے بھی جلدی آؤں گا، اس شخص کا پتہ لگانا ہے وہ شخص کون ہے۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن عشاء کی نماز پڑھتے ہی اس گھر کے سامنے آ کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ پتہ لگاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو اس بوڑھی عورت کی خدمت کرتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھپ کر بیٹھے تھے، اب ایک شخص آیا، وہ شخص جو تھا اب اس نے جوتی بھی نہیں پہنی ہوئی، پاؤں ننگے لے کر آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ سے آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اب اس شخص نے کہا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اس وقت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے عرض کی کہ ابو بکر کیا وجہ ہے کہ آپ جوتوں کے بھی بغیر آئے ہیں اور اتنا پہلے آ کر اس بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کر جایا کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اصل کے اندر بات یہ ہے کہ میں جوتے اس وجہ سے نہیں پہنتا کہ میرے جوتوں کی آواز کی وجہ سے کسی کی نیند کے اندر خلل نہ پڑ جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں جوتے اس وجہ سے نہیں پہنتا کہ اصل کے اندر میں یہ نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس نیکی کو کوئی اور دیکھ سکے، میں اس وجہ سے جوتے بھی پہن کر نہیں آتا، اس عورت کی خدمت کیا کرتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی آپ نے شب و روز نشست و برخاست حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شب و روز کے مطابق، آپ کے معمولات کے مطابق آپ نے گزاری، اور ساری زندگی آپ کی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہے۔ ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ بتاؤ آج روزے سے کون ہے؟ سب خاموش تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا بتاؤ آج جنازے کے پیچھے پیچھے کون چلا تھا؟ اب بھی سارے صحابہ خاموش تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج اللہ رب العزت نے یہ مجھے توفیق عطا فرمائی دی۔ اب پھر آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا تھا؟ سارے صحابہ کرام خاموش۔
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ بھی توفیق مجھے عطا فرمائی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا بتاؤ آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ سارے صحابہ کرام خاموش۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی توفیق اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی، یہ بھی کام میں نے کیا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعمال، یہ خوبیاں جس شخص کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی لوگوں کو، کسی کو، روزے داروں کو کس دروازے سے بلایا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کو کسی اور دروازے سے بلایا جائے گا، مگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ کہا ابو بکر اس سے داخل ہو جاؤ، ابو بکر اس سے داخل ہو جاؤ۔ یہ مقام، مرتبہ، رفتیں اس وقت ملتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.